کروں, what to do, how can they strengthen their faith, how can they regain their faith, how can they come back وغیرہ وغیرہ. صحیح. علی بھائی ایک چیز جو میں کہوں گا یہاں پہ وہ یہ کہ جب ہم لوگوں نے بات کی نا کہ لرننگ ٹو ٹرسٹ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مسلمز, میں اب سب سے پہلے تو ان مسلمان بچیوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے فیتھ کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. تو جس طرح سارے بھائیوں نے بات کی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وی ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم. میرے اپنے ٹیچرز بھی جن سے میں نے دین سیکھا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ چیزیں نا آپ کو 40 کے بعد سمجھ میں آئیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نیچرلی سی بات ہے, کچھ چیزیں آپ کو 10 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو 20 کی ایج کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ نا اس سے پہلے آ نہیں سکتی. لائک فار ایگزامپل بیفور پیوبرٹی دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ, بیفور میرج دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ. لائک وائز انبیاء جو ہیں وہ 40 سال کی ایج پہ بنے, تو 40 سال بھی ایک اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. کچھ چیزیں نا آپ کو 40 کیونکہ نا تب تک آپ کا لیول آف میچورٹی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو ناؤ آئی ایم بگننگ ٹو گیٹ اے ٹیسٹ آف وائی دیز تھنگز آر ہیپننگ دس وے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, سو یو ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم, دیٹس فرسٹ تھنگ. دوسری بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی جو ابھی بات آپ لوگوں نے بھی کی وہ یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ کیا ایز ہیومن بینگز نو یور پلیس ان دس ورلڈ. آپ کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا. میں آپ کو پوچھوں کہ جی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی, تو ہم کہتے ہیں واللہ عالم ہمیں تو نہیں پتا کیا ہو, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آئی سائٹ ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب کی سماعت بھی ہے, ہم سن سکتے ہیں, لیکن یہ 7 والی بلڈنگ میں کیا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. ہماری سماعت چیزیں ہم نہیں سن سکتے, سماعت کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ ہم کپ اٹھا سکتے ہیں, چیزیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں. باہر ایک ٹرک کھڑا ہے, اس کو جا کے اٹھا لیں, صحیح نہیں اٹھا سکتے بھائی, ہماری اسٹرینتھ کی بھی لمیٹیشن ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, عقل کی بھی لمیٹیشن ہے, صحیح. So don't think that you can understand the complexities of this universe and you can understand why things are happening in the grand scheme of things. ہر چیز وہ ایک بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے نا, ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو you cannot understand the way in which things are going to play out. You cannot understand that. آپ کوئی خدا نہیں ہو, اللہ ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ہی صرف اللہ ہے. ورنہ دیکھیں آپ لوگ آج ہم لوگ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب زندگی کے کون سے موڑ تھے جو ہمیں یہاں لے آئے, سوچ سکتے ہیں آپ. میں اسلام آباد سے ہوں, آپ جو ہیں وہ انگلینڈ سے اٹھ کے آئے, ہم نے امپورٹ کروائے ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ یہاں سے, تو یعنی علی بھائی فیصل آباد کے اوریجنلی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی امپورٹ ہوئے, تو اب یہ بھی لاہور کے بن گئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں سے آج ہمیں اسٹیبل پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کی حکمتیں تھیں, اللہ نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا, کیا ہوا, کس طرح ہوا. سو وی کینٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. سو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وزڈمس کو نہیں سمجھ سکتے, بس یہ سمجھو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. لرن ٹو ٹرسٹ دیٹ اللہ از دا موسٹ نالجبل اینڈ ہی از دا موسٹ وائز اینڈ دا موسٹ انٹیلیجنٹ. تو کلاس کے اندر 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو نالجبل بہت ہوتا ہے لیکن اس کو وہ نالج اپلائی کرنا نہیں آتا, انٹیلیجنٹ اتنا نہیں ہوتا. کلاس میں وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ کچھ رٹو طوطے ہوتے تھے, وہ چیزیں کو نا رٹ لیتے تھے, نالجبل بڑے تھے, نالج بیس بہت ہے, لیکن اب اپلائی کرنا نہیں آ رہا. آپ ان کو ایک ریئل ورلڈ سینیریو میں ڈال دو, وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, اور ان کو اگر آپ سوال آؤٹ آف کورس دے دو تو وہ اس میں بھی جو ہے نا گھبراتے تھے کہ سر وہ ویلیو آپ نے دوسری ڈالی, وہ اس ویلیو کے ساتھ جواب مجھے آتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو ہیو دوز بیک بینچر ٹائپس, ٹھیک ہے, جو انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے پڑھاکو نہیں ہوتے یا اتنے وہ زیادہ چیزوں کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کلاس پارٹیسپیشن میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور ٹیچر کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ہیو دوز ریئر ایکسیپشن جہاں پہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور نالج بھی گین کرتا ہے, اس کو اپلائی کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے, العلیم ہے, سب سے زیادہ نالج اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے, ہمارا علم ہمیشہ محدود ہے. اور اللہ جو ہے وہ الحکیم بھی ہے, سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے. صحیح. اللہ کے فیصلے سب سے زیادہ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کی انٹیلیجنس آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی, شاید آ جائے 10 سال بعد, 15 سال بعد, لیکن نہ بھی آئے تو یو ٹرسٹ اللہ پلان. اور جس طرح بھی ذیشان بھائی نے اگزامپل دی, بالکل میں آپ کو اسی طرح کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ہے نا, وہ اس طرح ایک ہیٹر لگا, ہیٹر ہے, ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتا ہے بار بار, چھوٹا بچہ 2 سال کا, بار بار ہاتھ کر رہا ہے, بار بار ہاتھ آئے کر. اب ماں اس کو روک رہی, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا. اب بچہ بالکل جب ہاتھ قریب آ گیا, زور سے ماں اس کی تھپڑ مارتی ہے اس کے ہاتھ پہ کہ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کرو. اب بچے کو لگی ہاتھ پہ, وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ماما گندی ہے میری, ماما گندی ہے, ماما گندی ہے, اور روئے جا رہا. اب یہ جو ماں نے اس کو روکا ہے ہاتھ لگانے سے, یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کا ظلم ہے اس کے اوپر؟ محبت ہی ہے نا, تو اس نے روکا. اگر ظلم کرتی ہوتی تو کہتی گھساؤ ہاتھ اندر, بلکہ سر بھی گھساؤ اس کے اندر. تو
یہ بچے کو نا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے تھپڑ کیوں مارا ہے. یہ جب خود شاید باپ بنے تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. سو لرن ٹو ٹرسٹ the decisions of Allah. Once you know that He is your Lord, then learn to trust Him. Excellent.